مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یہ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ظفر خان، آپ کے اپنے پروگرام انویلنگ سٹار میں۔ آج کا سبجیکٹ مسجد اللہ کا گھر۔ آج ہم نے اپنے مہمان خصوصی جو ہم نے انوائٹ کیا ہے ان کو ماشاءاللہ ان سے بہت کچھ، ہمارے دونوں جو معزز مہمان ہیں ان سے ہمیں خود بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دونوں ماشاءاللہ میرے استاد محترم کی جگہ ہیں۔ جس طرح سے مسجد اللہ کا گھر ہے تو اس حوالے سے ہم جان پائیں گے کہ پھر ہم نے مساجد کو بانٹا کیوں؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے نا، پھر ہم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یہ تیری ہے یہ میری ہے؟ یہ سب ہم جان پائیں گے اپنے معزز جو ہمارے مہمان گرامی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ قمر نقوی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی زاہد عالم صاحب۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا سب سے پہلے آپ دونوں عالم دین صاحبان کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، اپنا ٹائم سپیئر کیا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں چینل کی طرف سے۔ جس طرح سے مفتی صاحب، مسجد اللہ کا گھر، ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری جگہ، بہت سارے علاقوں میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ تیری مسجد، یہ میری مسجد، تو میری مسجد میں نہیں آنا، میں تیری مسجد میں نہیں آؤں گا۔ ایسا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب کے صدقے سے اس پوری روئے زمین کو ہمارے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے۔ بے شک مسلمان کو جہاں میسر ہو، جگہ پاک ہو اور وہ علاقہ جو ہے وہ علاقہ صحیح ہو، تو جس جگہ کی تطہیر کا آپ کو علم ہو جاتا ہے اس جگہ پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں۔ بے شک۔ اللہ کے گھروں کے اندر بلا وجہ یا اپنے فروعی اختلافات کی بنیاد کو بنیاد بنا کر میں کسی کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کر سکتے۔ مسجد کسی کی بھی ہو، مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن چند معاملات ایسے ہیں جن کی وجوہات کی بنیاد پر یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ منع بھی کرتے ہیں کہ نہیں آئیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مساجد سے کسی کو روکنے کی کب اجازت ہے اور کیوں اجازت ہے، اور ہم اپنی حاکمیت کیوں کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ کون اس سے زیادہ ظالم ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے مساجد سے منع کر دیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے آ رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے گھر میں آ کر سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر اس کو کوئی روکے گا تو وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ اب یہاں پر میں آپ کو شروع میں ہی تمہیدی طور پر یہ بات سمجھا دوں کہ کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں ممانعت ہے لوگوں کو مسجد میں آنے کی۔ اگر کوئی بندہ ضروریات دین کا منکر ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ دینی ضروریات کا منکر ہے اور اس کے عقائد اسلامی شاعر کے مخالفت میں آتے ہیں، یعنی جنہیں اللہ نے مقامات سے نوازا، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اگر ان کے بارے میں وہ غلط عقیدہ، غلط نظریہ رکھتا ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ وہ بندہ آئے گا یہاں کے گمراہی کرے گا، فتنہ پھیلائے گا، لڑائیاں کروائے گا، اختلافات کروائے گا، تو اس صورت کے اندر فتنے کو مٹانے کے لیے، لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ وہاں آ کر کوئی اس طرح کے اختلافات کھڑا کر دیتا ہے تو ایسے اشخاص کو روکا جائے کہ سامنے، کیوں کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہے تو وہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ آنے والے شخص کو روک سکتے ہیں۔ اس میں فتاوی جات بھی ہیں، فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا کہ ضروریات دین کا منکر ہے اور شاعر اسلام کا منکر ہے اور شاعر اسلام کی گستاخی کرتا ہے، اور وہ آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں میں جا کے جھگڑے کروا دے۔ تو فتاوی رضویہ شریف اس کی جلد 6 صفحہ 113 ہے، اور اس طرح فتاوی عالمگیری ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 164 ہے، فتاوی محمودیہ جلد 3 صفحہ 229 ہے۔ تو ان فتاوی جات کے اندر کنز المال، فتاوی ہندیہ، ان سارے فتاوی جات کے اندر بنیاد ایک ہی چیز کو بنایا گیا کہ اگر فتنے کا ڈر ہے آپ کو اور اگر اس کے نظریات ہی ضروریات دین کی مخالفت میں آتے ہیں تو ایسے شخص کو نہ آنے دیا جائے۔ باقی اگر کوئی عبادات کی غرض سے
آتے ہیں تو اس کو کوئی دنیا کی طاقت منع نہیں کر سکتی. بہت پیارا جواب دیا آپ نے. علامہ قمر نقوی صاحب دیکھیں، آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسولہ و باللہ الیوم الآخر، یہاں پر ایمان مکمل ہو جاتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور تمام انبیاء پر، رسول پر، اور اس کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر. یہاں پر ایمان مکمل ہو گیا. اور میرے خیال میں کوئی بھی کسی بھی فرقے سے ہو، اس کے لیے یہ چیز لازم ہے، وہ ایمان رکھے گا تو مسلمان کہلائے گا. ایم رائٹ سر؟ جب یہ چیز ہے اور وہ ایمان لے آیا، وہ مسلمان ہو گیا. اور مسجد میں جا رہا ہے تو کوئی بھی وہ تقریر کرنے کی غرض سے تو نہیں جا رہا، وہ جا رہا ہے نماز ادا کرنے کے لیے. وہ نماز ادا کرنے کے لیے گیا، اس کے بعد اس مساجد کو دھو دیا جاتا ہے کہ جی یہ بندہ آیا تھا نماز، اس کو مسجد کو دھو دو، پاک کر دو، نعوذ باللہ. دوسری چیز کہ کسی کو دھکے دے کے باہر نکال دینا کہ جی یہ تو میری مسجد ہے، تو اس مسجد میں کیا. اور مساجد کے اوپر جب اللہ کا گھر ہے تو اس پہ نام کیوں رکھ دیے گئے؟ یہ میری ناقص عقلی ہے، ناقص علم ہے، جو میں آپ لوگوں سے جو ہے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا. اس حوالے سے وقت کی ضرورت بھی ہے. یہ سوال جی افراد کے اذہان میں بھی بارہا اجاگر ہوتا ہے. رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے جن و انس کو خلق کیا. بے شک. اب اس عبادت کے لیے ایک بہتر سے بہتر جگہ معین کی گئی جسے مسجد کہا جاتا ہے. بے شک. مسجد ہر ایک کے لیے جو مسلمان ہے دروازے مسجد کے کھلے ہوئے ہیں. بے شک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. بے شک. میرے نبی کی زندگی میں منافقین بھی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. بے شک ایسے ہی ہے. حد یہ ہے کہ سورہ جمعہ کی آیت ہے جی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افراد میں ایسے بھی ہیں کہ جب کوئی تجارت کی آواز سنتے ہیں، جب کھیل تماشے کی آواز سنتے ہیں، تو یہ آپ کو حالت قیام میں کھڑے ہوئے چھوڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی وہ آپ پر مکمل یقین نہیں رکھ رہے، عبادت چھوڑ کے جا رہے ہیں. عبادت چھوڑ کے ان کی توجہ جو ہے اپنے کام کی طرف، تجارت کی طرف جا رہے ہیں. بالکل صحیح. ایسے لوگ بھی تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد سے باہر نہیں کیا. یہ سختی نہیں لگوائی کہ یہاں فقط ایسے لوگ آئیں اور ایسے لوگ نہ آئیں. بالکل. اخلاق حسنہ. بے شک. اسلام پھیلا ہے کردار سے، کردار سے، اخلاق سے، محبت بالکل سے. بالکل بالکل. سیرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. دیکھیں بے شک مشرکین میں رہ کے ہوئے کس طرح سے انہیں اپنا بنایا ہے. بے شک. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں فقہ جعفری میں جی تمام لوگوں کے لیے مسجد کے در کھلے ہیں. بلکہ میں ایک جامع مسجد کا امام جماعت ہوں. ماشاء اللہ. کئی اہل سنت برادران آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور جماعت سے بھی پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فراغ دلی ہے، ہم ان کے یہاں جاتے ہیں. بالکل تو صحیح. یہ محبتوں کے سلسلے قائم ہے. کچھ تنگی نظری ہے کہ جو لکھ دیا گیا یہ، یا ان کے پیچھے کچھ اور فلسفہ اگر ہو تو بیان کریں، ورنہ بہتر تو یہی ہے مسجد ہے، عبادت کے لیے آ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھیں، عبادت کریں اور جائیں. بالکل اس صحیح. طرح سے فروغ ہوگا اسلام کا. بالکل صحیح. اگر ہم مسجد میں ہی جھگڑے کریں گے تو ہم اسلام کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ بالکل ایسی ہمیں آپس میں نہیں لڑنا. بہت بہت ماشاءاللہ پیارا جواب دیا مفتی صاحب. اگر ہم احادیث میں اور آج وسلم کا دور مبارک دیکھیں تو جو کفار تھے وہ مساجد میں آتے تھے، آ کے بیٹھتے تھے اور آج وسلم سے ملاقات کرتے تھے. اس میں جو جھگڑے، کوئی فساد اس وقت یا جنگ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ہوتے تھے، وہ جو فیصلے ہوتے تھے وہ مساجد کے اندر ہوتے تھے، مسجد نبوی کے اندر ہوتے تھے. وہاں پر کفار بھی بیٹھتے تھے، مسلمان بھی بیٹھتے تھے. تو کیا اس وقت کفار کے بیٹھنے کے بعد اس مسجد کو دھو دیا جاتا تھا؟ دیکھیں معذرت کے ساتھ، لیکن جو چیز ہو رہی ہے میں اسی کے اوپر بات کروں گا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ خود روایت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پوری روایت یہ ہے کہ حضرت ثمامہ بن اسائل اس طرح کا نام ملتا ہے، اور مسلم شریف کے اندر یہ باقاعدہ کتاب الجہاد والسیر ہے. اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 1386 ہے، حدیث نمبر 21764. جی. اور اسی طرح بخاری شریف کتاب المغازی، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر ہے 1589. حدیث نمبر ہے 34114 انٹرنیشنل حوالہ. اور اس کے علاوہ سنن نسائی شریف سیاستہ کی کتاب ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 109 ہے، اس کے حدیث نمبر ہے 4189. اور الاستیعاب ابن عبد البر نے لکھی ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 215. اور اس کے علاوہ یہی بات سیرت حلبیہ جلد 3 صفحہ نمبر 1872 پہ ہے کہ ایک شخص کو قید کر کے لایا گیا، ثمامہ نام تھا، میرے آقا کی بارگاہ میں لایا گیا تو وہ کافر تھا، مشرک تھا،
لیکن انداز مصطفیٰ یہ تھا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا. جی اب میں اس طرف آؤں گا کہ ستون کے ساتھ باندھا گیا. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا. سرکار آتے اور اس سے پوچھتے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے چھوڑ دیں گے تو صحیح ہے, ماریں گے تو آپ ایسے شخص کو ماریں گے کہ جو یقیناً اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہے. تیسرا دن جب گزرا تو امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رہائی کا حکم دیا. اچھا, وہ میرے آقا کے کردار کو, محبت کو دیکھ کر جب گیا نا تو غسل کر کے آتا ہے, سرکار کا چہرہ دیکھتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میں نے پوری دنیا کو دیکھ لیا ہے, اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پوری کائنات تو غلط ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ کی حدیث کا ایک نقطہ بھی غلط نہیں ہو سکتا. جس مصطفیٰ کا چہرہ اتنا اعلیٰ ہے اس کا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا. بات یہ ہے کہ وہ مسجد میں آئے, مشرک بھی تھا, کافر بھی تھا. اب اس کو ہم بنیاد بھی بناتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ کیوں منع کرتے ہیں. جی. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ منع دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اگر اسلام کے اندر کہیں پر کوئی ایسا شخص جو جھگڑے کروائے, فتنے کھڑے کر دے, مسجد میں شور و خرابہ کر دے, ضروریات دین کا منکر ہو جائے, قرآن احکامات کا انکاری ہو جائے, اللہ کے رسول نبی کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہو, تو وہ وہاں جا کر اگر تقریریں جھاڑنا شروع کر دے یا وہاں خطبہ دے یا وہاں درس شروع کر دے, تو اس تناظر میں جا کر آپ دیکھیں گے تو ایسے فسادی کو آپ نہیں آنے دیں گے. ورنہ عبادت سے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نہیں روک سکتی. پھر آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے خود اتنے بڑے دلائل دیے, حضور نے تو کفار کو بھی منع نہیں کیا. اس میں تین باتیں ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ وہاں خود میرے مصطفیٰ موجود تھے اور وہاں دین اسلام کی دعوت دینا مقصود تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دین غالب تھا, کفر مغلوب تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی خود نگرانی تھی. تو وہ جو لوگ آتے تھے نا, اسی طرح نجران کا وفد بھی آیا, عیسائیوں کا وفد بھی آیا حضور کی بارگاہ میں, طبقات کبریٰ کے اندر موجود ہے, سنن بہقی کے اندر موجود ہے. کئی روایتیں ہیں کہ وہ لوگ بھی آئے, حضور بٹھایا, ان کو عزت دی سرکار نے. تو وہ جو وہاں پر آئے تھے نا, تین بنیادی جملے ہیں کہ میرے آقا خود نگران تھے, وہاں پر کسی کوئی فتنے کا خطرہ نہیں تھا. دوسرے نمبر پر وہ وہاں پیغام پہنچانے نہیں آئے تھے, اسلام سننے آئے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دین اس وقت غالب تھا, کفر مغلوب تھا. میرے آقا نے ان کو قریب کیا تھا کہ یہ آئیں, اور میرے آقا کی قرابت کی وجہ سے ہی وہ لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اب یہ ہے کہ اگر کوئی لکھ کے لگاتا ہے کہ جی کوئی نہیں آئے گا یہاں پر, فلاں 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 نہیں آئے گا, وہ ظالم ہے. وہ کیسے, کس بنا پر وہ منع کر رہا ہے؟ اور جس بنا پر منع کیا جا سکتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر ضروریات دین کا ہی منکر ہے تو اس کا تو کام ہی کوئی نہیں آنے کا. اور اسی طرح اگر کوئی اللہ رسول کے بارے میں ہی غلط عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا بھی کوئی کام نہیں ہے. پہلے تو یہ دیکھا جائے. بالکل ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو بندہ نماز کی نیت سے آ رہا ہے اس نے وہ تقریر کرنے نہیں آ رہا. ڈیفینیٹلی ہر مسجد کی ہر مسجد کی انتظامیہ جو ہے وہاں پر انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے, کہا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں تقریر منع ہے. جی بالکل, نقوی صاحب ایسے ہی ہے کہ تقریر منع ہے, یہاں پر آپ آئیں, اب نماز کوئی بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن بہت ساری مساجد کے اندر کیا ان کو اپنے نام دے دینا یا وہاں پر کسی کو منع کرنا مسجد کے اندر نماز کو ادا کرنے سے, یا اس کو روکنا, یا کسی کے آنے کے بعد اس مسجد کو دھونا, نہیں یہ تو غلط ہے. کیا یہ چیزیں آپ کی نظر میں صحیح ہیں؟ اگر کوئی نجاست زدہ شخص آ جاتا ہے, پلید آ جاتا ہے, وہ الگ ہے. اگر وہ بندہ لڑائی بھی نہیں کر رہا, جھگڑا بھی نہیں کر رہا, خاموشی سے آ کے نماز پڑھتا ہے, تو نماز سے تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, کوئی نہیں منع کر سکتا اس کو. اگر اس کے کردار سے لگتا ہے کہ خطرہ ہو جائے گا, جھگڑا ہو جائے گا, تو پھر ایسے بندے کو منع کر دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کے جانے کے بعد فتنے کھڑے ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ نام دے دینا, نام تو دیے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, ہماری امت میں 73 بنیں گے. تو پہچان تو ہر ایک نے بنائی ہے کہ بھئی یہاں پر اہل سنت ہیں, یہ فقہ حنفیہ والے ہیں, یہ فقہ جعفریہ والے ہیں, یہ مالکیہ والے ہیں. تو اس طرح سے تو ہر ایک وہ اس لیے کہ اپنی پہچان کے لیے کہ اس جگہ پہ یہ نظریات رکھنے والے لوگ ہیں. فروعی مسائل کا اختلاف ہو تو کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ جو ہے نا نظر نیاز کریں, فاتحہ پڑھیں, میلاد کریں, یہ ایک فروعی اختلافات ہیں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں 11ویں نہیں کرتا, میں اس کو بولوں تو 11ویں نہیں کرتا تو مسجد میں نہیں آئے گا, یہ غلط ہے. بالکل. میں یہاں پر آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں, لیکن یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کی بھی اجازت چاہوں گا, اور بریک کے بعد میں جو ہے نقوی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ مین مقصد تو سجدہ ہے ہمارا. ویورز چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.
ویلکم بیک ویوز. چلتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے جو دوست ہیں علامہ قمر علی شاہ صاحب. اور جی علامہ صاحب, سجدہ دیکھیں, جو جھگڑا اس دنیا کے اندر سٹارٹ ہوا وہ تو سجدے سے ہوا نا. سجدے کا انکاری ہوا, اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا, اور وہیں سے سب کچھ سٹارٹ ہوا ہے. ایکچولی جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ تو سجدہ ہے نا. اور سجدہ میں یہ کہتا ہوں, آپ میری رہنمائی فرمائیے گا, کہ کرنا تو سجدہ ہے. ہم نے ہاتھ یہاں باندھے یا چھوڑ دیے یا نیچے باندھے یا اوپر باندھے, میں کہتا ہوں کرنا تو سجدہ ہے, اور سجدہ اس کی ذات کو ہو رہا ہے, باقی ساری چیزیں بعد کی ہیں. تو سجدہ کرنے کے لیے ہی اگر آپ کسی کو روک دیں, حکم تو اللہ باری تعالیٰ کا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کیا کہ ماشاءاللہ سجدے کے لیے, عبادت کے لیے, نماز کے لیے مسجد کا قیام کیا گیا ہے. جی بالکل. تو جو بھی مسجد بنا رہا ہے وہ یہی ذہن سے بنا رہا ہے کہ یہاں سجدہ کیا جائے گا, یہاں عبادت انجام دی جائے گی. بے شک بے شک. اور اس کا در مسلمان کے لیے ظاہر ہے, مسلمان نے نماز پڑھنے آنا ہے. ایک غیر مسلم تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا. بے شک بے شک. مسلمان آ رہا ہے تو انما المؤمنون اخوہ, یہ سارے مومن ہم آپس میں بھائی ہیں. آیت ہے قرآن مجید. بالکل بالکل ایسے. تو ہمیں اسے بھائی سمجھنا چاہیے, اسے آنا چاہیے, آنے دیں, وہ ہمارے معاملات کو دیکھے. اگر فقہ بھی مختلف ہے, فرقے بھی مختلف ہیں, تب بھی اسے مکمل اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ہم اسٹڈی کرے, قریب سے دیکھے. کیونکہ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف افواہیں بہت پھیلائی ہوئی ہیں. جی, بریلوی یوں کرتے ہیں, دیوبندی یوں کرتے ہیں, اہل حدیث ایسے کرتے ہیں, شیعہ یوں ہیں, رافضی یوں ہیں, فلاں. یہ جو نفرتیں, کیونکہ عالمی سازش ہے کہ مسلمانوں کو توڑو, انہیں لڑواؤ تاکہ ہم ان پہ حکومت کریں. آج اتنی بڑی طاقت میں مسلمان ہیں, دولت مسلمانوں کے پاس ہے, عزت مسلمانوں کے پاس ہے, قوت مسلمانوں کے پاس ہے, افرادی قوت مسلمانوں کے پاس ہے, لیکن ہم مغلوب ہوئے ہیں. جی, آج دیگر قوتیں ہم پہ حکمران بنی. ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے اور ہمارے سب مسلمانوں کو رسوا کر رہا ہے, ایسے ہی, کیونکہ ہم میں اتفاق نہیں ہے. اتفاق نہیں. اب مسجد کی حد تک ہی ہم متفق نہیں ہیں تو پھر دیگر معاملات میں کیسے متفق ہوں گے؟ بالکل. مسجد سے ہمیں درس لینا چاہیے, سب ایک صف میں کھڑے. بالکل ایسے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. علامہ صاحب, جس طرح سے جو ہے وہ, اگر ہم تاریخ کا, جس طرح سے میں نے مفتی صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ یہاں تک, اگر میں کہیں غلط تو مجھے بتائیے گا, کہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی آپ کی مسجد کے اندر آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا, کیا یہ صحیح ہے؟ غیر مسلم مسجد میں کیوں آ رہا ہے, پہلا سوال تو یہ, آنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر عبادت تو نہیں کرنے آ رہا. اب کیا پتہ وہ اسلام قبول کرنے کی نیت سے آ رہا ہے, کس نیت سے آ رہا ہے, ہمیں نہیں معلوم. اگر اسلام قبول کرنے داخل ہوگا تو پھر ہی آگے بات بڑھے گی. ہم داخل ہی نہ ہونے دیں اس کو تو پھر آگے بات کیسے بڑھے گی؟ بالکل, کیوں نہیں داخل, کیوں نہیں ہونے دیں. یہی میرا کوئی سوال ہے. کے لیے آ رہا ہے, 100 بار آئے. آپ نے جس طرح سے کہا تھا کہ ہمارا اخلاق ہی ہوگا اسلام کا, مسلمانوں کا, جو ایک ایگزامپل بنے گا غیر مسلم کے لیے. غیر مسلم کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے ہی متاثر ہو کر اسلام قبول کر کے لائے. مفتی صاحب ایسے ہی تھے, ٹھیک ہے. تو اب اس میں آپ مجھے بتائیں کہ وہ ہم نے اس اخلاق کو اگر کاپی کرنا ہے, اسی کے ہم فالوورز ہیں, اسی کو اسی طرح سے لے کے چلنا ہے, تو ہمیں دل فراغ کرنے ہوں گے. جی ہاں بالکل کرنے ہوں گے. غیر مسلم اگر اسلام پڑھنے, اسٹڈی کرنے, سوال کرنے, اپنے شبہات ختم کرنے آ رہا ہے تو اسے ویلکم کیا جائے گا, خوش آمدید کہا جائے گا, مرحبا کہا جائے گا, بٹھایا جائے گا, سمجھایا جائے گا, اپنا پیغام پہنچایا جائے گا. کیونکہ آج جو یہاں پر پاکستان دیکھ لیجیے آپ, اکثریت غیر مسلموں کی تھی, جی, لیکن اسلام پھیل گیا. اسلام پھیل گیا. بزرگان دین کا بہت بڑا رول ہے, لوگوں کو اپنے قریب کیا. اب انہوں نے جو پودا لگایا تھا, ہمارا کام یہ ہے کہ اسے اور پانی دیں, بے شک, نہ کہ ہم اسے خراب کریں. بالکل صحیح. تو اگر کوئی آج آ رہا ہے پوچھنے کے لیے, تشریف لا رہا ہے, تو بالکل ویلکم ہے, تشریف لائیں, اسلام کو سمجھیں. ہم اس سے ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں جب تک وہ گیلا نہیں ہے, نمی اس کے اندر نہیں ہے, وہ خشک ہے, ہم خشک ہیں, کافر سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے. اسلام یہی پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں کو اپنے قریب کرو تاکہ یہ دوریاں مٹیں اور وہ اسلام کے نزدیک ہوتے چلے جائیں. وہ جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی, ایک سیرت کا حسین واقعہ, جو آپ نے بات کی کافر, جی بالکل, مکے کی گلی سے گزر رہے تھے, ایک ضعیفہ کو دیکھا, پانی کی مشق اٹھا کر اپنے گھر تک لے جانا چاہ رہی, لیکن وہ بوڑھی عورت ہے, مشق وزنی ہے, اٹھائی نہیں جا رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب گئے, کیا میں یہ مشق آپ کے گھر تک پہنچا دوں؟ عالمین کا رحمت للعالمین, بے شک, سب سے بڑی شخصیت ہے, عبادت خدا, بزرگ توئی, قصہ مختصر, کردار دیکھیے,
الحمدللہ۔ میری جیب میں 2 روپے آتے ہیں تو میرا دماغ ہوا میں چلا جاتا ہے، وہ بالکل اتنا ایسے۔ بڑا اختیار اقتدار رکھتے تھے، میں گھر پہنچا دوں آپ کے، اس نے کہا اور کیا چاہیے، اندھے کو 2 آنکھیں تو چاہیے۔ اس کی مشق لی، شانے پہ اٹھائی، اسے گھر تک پہنچے، دروازے پہ رکھی کہ اچھا مجھے اجازت ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی جا رہے ہو، تم نے اتنا بڑا میرا کام کیا، میری مشکل آسان کی، تو سنو ایک مشورہ تمہیں دے رہی ہوں۔ مجھ جیسے کو کوئی کہے کہ بھائی قبلہ آپ کے لیے ایک مشورہ ہے، تو میں اسے اگر کم ظرف ہوا تو پلٹ کے کہوں گا تم مجھے مشورہ دو۔ بالکل بالکل، میں اتنا پڑھ کر آیا، آپ بچوں بتاؤ گے کیا کریں۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ لیکن کردار دیکھیں نا، ہمیں سکھا رہے ہیں۔ بے شک، بے تو شک۔ فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں اس علاقے میں ایک شخص آ گیا ہے، دیکھو اس کی باتوں میں نہیں آنا، وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے، لوگوں کو اپنا بنا رہا ہے، ایک نیا مذہب دین لے کے آ گیا ہے۔ کہ اچھا کیا نام ہے اس کا، کون ہے وہ؟ کہ اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی باتوں میں نہ آنا۔ مسکرایا، مسکرا کر فرمایا میں آپ کی اس بات پہ عمل نہیں کر سکتا۔ حیران ہوئی کہ اتنا مشکل کام میرے گھر تک پانی پہنچا دیا اور اتنی سی بات پہ عمل نہیں کر پا رہے۔ کہ آپ کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ یہ تو میں نے ایک مفید مشورہ دیا جو آپ کے کام آئے گا۔ کیونکہ جس محمد سے آپ روک رہی ہیں میں ہی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا آپ وہ نبی ہیں، تو پھر ابھی اپنا کلمہ پڑھوائیے، پھر میں اس اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ تو میرے بغیر کہے میری اتنی بڑی مشکل کو آسان کر رہا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں، تو مجھے تو غلط باتیں بتائے گی، ساحر ہے، جادوگر ہے، مجنون ہے۔ بالکل بالکل۔ تو کردار، اگر کافر آ رہا ہے تو اسے بٹھائیں گے، سمجھائیں گے، سکھائیں گے اور اسلام میں داخل کریں گے۔ بالکل ایسے۔ مفتی صاحب جس طرح سے میرا سوال نقوی صاحب سے تھا، وہی سیم کہ اگر کوئی غیر مسلم آ جاتا ہے ہمارے پاس مسجد کے اندر، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو گلے لگائیں گے، بٹھائیں گے، ہم اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے جو ہے اس کو یہ ثابت کرائیں گے کہ ہاں جی ہمارا مذہب ہمیں یہ خوش اخلاقی سکھا رہا ہے، اس کو مسجد کے اندر بٹھائیں گے، یا ہم اپنے جس طرح باقی کسی بھی فرقے کا اس مسلمان بھائی ہو اس کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، تو غیر مسلم کو تو پھر برداشت بھی نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے سب سے پہلے تو ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے جی، کہ جو فتویٰ یا فیصلہ ہمیشہ ظاہر کو دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ یہ آیا ہے پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے، تو دل کی بات نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ تو جب وہ ظاہر معاملہ ہوگا نا تو فتویٰ لگے گا ظاہر کے مطابق۔ بالکل صحیح۔ اب ظاہر تو وہ لگ رہا ہے کہ مسلمان نہیں ہے، بہت پیارا۔ اچھا وہ آ رہا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کروانے کہ اس کو بولیں گے آپ غسل فرما لیں، آ گئے ہیں تو وضو کر لیں، آ جائیں، پھر اسلام سمجھنا ہے، اسلام میں داخل ہونا، تو ہم آپ کو بٹھا کے اسلام پڑھا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں اس کو دیکھتے یہ کہ نہیں اس کو منع بھی نہیں کریں، اس سے سوالات بھی نہیں کریں، تو ہم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں نا، تو ظاہر تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ابھی میں غیر مسلم ہوں۔ پھر یہاں پر میرے پاس کئی لوگوں کے سوالات آئے، اور انہی سوالات میں سے ایک جز یہ بھی ہے جو آپ کے سوال کی ہے کہ جی حضور کے دور کے اندر تو عیسائی بھی آتے تھے، مشرک بھی آتے تھے، کافر بھی آتے تھے، اور روایت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا جواب بھی میں آپ کو دوں گا۔ بات یہ ہے کہ کتاب کا نام ہے طبقات کبریٰ، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 357 ہے، اور اسی طرح تفسیر قرطبی جامع الاحکام فی تفسیر القرآن کے نام سے ہے، اس کی جلد 4 صفحہ 4، اور اسی طرح ابن قیم کی کتاب ہے زاد المعاد، اس کی جلد 3 صفحہ 629 ہے، اور اسی طرح ابن کثیر کی سیرت نبویہ، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 31 ہے، اور اسی طرح شعب الایمان کی جلد 5 صفحہ 518 ہے، حدیث نمبر ہے 9125 کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں آیا کیا کرنے تھا؟ مین بنیادی باتیں سمجھنی ہیں کہ ان کے بڑے لوگ تھے، وہ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے ان کو بڑی عزت دی، حضور کے پاس کافر بھی آتے تھے، حضور ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، استقبال کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں آقا یہ تو وہ ہے جنہوں نے ہمیں ستایا ہے، تو میرے آقا فرماتے وہ ان کا کردار تھا، یہ مصطفیٰ کا کردار ہے، آپ اس کو سینے سے لگاتے، ان کو بٹھاتے، تو ان کو بھی آپ نے بٹھایا، ان سے بات چیت کی، تو وہ کس کام کے لیے آئے تھے؟ وہ دعوت اسلام کو سننے کے بعد میرے مصطفیٰ کو پرکھنے اور پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آئے تھے، اور وہاں میرے آقا خود موجود تھے، اور اس وقت اسلام کو بڑا غلبہ حاصل تھا۔ اچھا وہ پوچھنے کے لیے آئے تو حضور نے ان کو بٹھا لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں بیٹھ گئے تو آج کے کافروں کو بھی بٹھائیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے کافروں کو بٹھانا شروع کر دیا تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ مساجد میں اور مندروں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اگر وہ میرے مصطفیٰ تھے، وہاں پر خطرہ اور
فتنے کا فساد نہیں تھا، کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، کیونکہ حضور حفاظت کے لیے موجود تھے وہاں۔ اگر وہ فتنہ پھیلاتے تو سرکار فتنوں کو مٹانے کے لیے موجود تھے، اور جو نظریات جو طاقت میرے مصطفیٰ کے وہ ایک امت کی تو نہیں ہے نا۔ تو ہم اس لیے کریں گے کہ کسی مجمع میں، کسی محفل میں، کسی تقریب میں اگر ایسے ملاقات ہو جائے تو اخلاق سے پیش آئیں، ان کو مساجد میں لانا تو وضو کروا لیں، وضو کروا کے اسلام کی دعوت دے کر ان کو اسلام میں داخل کریں، پھر بھی منع نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں پر اجازت دے دینا کہ مساجد کے اندر ہر بندہ آتا جائے، کافر بھی آئے، مشرک بھی آئے، بد مذہب بھی آئے، جس طرح کا بھی بندہ ہے، تو پھر مساجد میں بندروں میں فرق نہیں رہے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ لوگ کہیں گے وہ مسجد میں آ گئے ہیں تو ہم مندر چلے جاتے ہیں، اگر وہ ہماری مساجد میں آ گیا تو ہم ان کے جو ان کے عبادت خانے وہاں چلے جاتے ہیں، تو چرچ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ نفرتیں نہ پھیلاؤ آپ، اور کسی کو جو آپ چھیڑو نہیں۔ کوئی اگر آ جاتا ہے تو آپ محبت سے اس کو سینے سے لگائیں، اس کو بٹھائیں، اسلام کا پیغام دیں، اس سے محبت کا پیغام جائے گا۔ اگر ہم ان کو یا ہم ان کی عبادت گاہ میں جائیں گے تو اس سے فسادات بڑھنے کا خطرہ ہے، فسادات ختم ہونے کا بالکل بھی چانس نظر نہیں آتا۔ تو لہٰذا میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ کو فتنہ نظر آئے، جہاں آپ کو خوف ہو لڑائی کا، جھگڑے کا، اسلام کی بدنامی کا، آپ وہاں پر اپنے قدموں کو روکیں گے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ اسلام کو ترقی ملے، عروج ملے، اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی عبادات سے کوئی بندہ کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن پوائنٹ میرا یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت کے دور میں، جی، آن وسلم کے دور میں غسل تو نہیں کرایا جاتا تھا غیر مسلم کو، جی، ان کو سینے سے لگا کے مسجد میں بٹھا دیا۔ صحیح ہے، آپ کے الفاظ ہیں، صحیح ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی احادیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم وہی مسجد ہیں، وہی مساجد ہیں، وہی اللہ کے گھر ہیں، ہم وہی امتی ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم پہلے وضو بھی کر لو، غسل بھی کر لو، پھر مسجد میں آؤ، پھر بیٹھو، جی، اور وہ بھی اگر تم اسلام کی قبول کرنے کی نیت سے آئے ہو۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم جاتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں، نقوی صاحب آپ بھی اس میں تھوڑا سا روشنی فرمائیے گا، کہ ہم اگر جاتے ہیں کسی مندر میں یا کسی چرچ میں، ظاہر ہے کسی بھی دوست یار کسی کے، اس کی فیملی کے اندر کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے گیدرنگ کا بندہ۔ ہم ان کے مسجد، ان کے مندر میں بھی جاتے ہیں یا ہم ان کے چرچ میں بھی جاتے ہیں، ہمارے سے نہیں پوچھا جاتا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے، ہم الگ ہی دکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے سے نہیں پوچھتے، وہ ہمیں باقاعدہ پروٹوکول دیتے ہیں، آگے بٹھاتے ہیں، کبھی نہیں کہتے۔ اور اگر ان کی عبادت میں کھڑے ہو کے عبادت ہو رہی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو کسی چیز پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا، اس کے بعد واپس ہمیں عزت سے رخصت بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ چیز اور یہ چیز جو یعنی کہ ہمیں اپنانی چاہیے تھی، اگر انہوں نے اپنائی ہوئی تو ہم کیسے وہ چینج لا سکتے ہیں؟ اس میں جی کہ اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو مسجد کے ساتھ اس کے ہال میں، اس کے صحن میں نہ، آپ اس مسجد کے دفتر میں بٹھا دیں انہیں۔ صحیح بات ہے، بالکل بالکل، وہ آپ کے افہام و تفہیم بھی ہو سکے، بالکل، اور آپ کی عبادت گاہ کی وہ پاکیزگی بھی برقرار ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہم اسلامی احکامات کے پابند ہیں۔ ایسے یہ کہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ فلاں لوگوں نے، یہودیوں نے یا عیسائیوں نے یا دیگر لوگوں نے تو ہمارا بڑا احترام کیا، تو ہم بھی اسی طرح ان کی، جس طرح انہوں نے اپنی عبادت گاہوں میں لے جا کر۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کو اس بات کی تو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں، لیکن ان کی عبادات میں ان سے مشابہت اختیار نہ کریں، یہ تو حضور نے منع فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم چونکہ کلمہ پڑھ چکے ہیں تو ہم اسلام کے پابند ہیں۔ اور تیسرا جملہ، تیسرا جواب اور آخری فیصلہ کن بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور ایک امتی کا معاملہ، اس میں بڑا فرق ہے کہ ادھر میرے آقا خود جو شارع ہیں، ایک اللہ شارع ہے، ایک میرے مصطفیٰ ہیں، تو میرے آقا تو خود ایک مرکز ہیں، میرے آقا تو خود ایک امام ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں وہ جو جاتے تھے نا، تو وہ نہ تو پیغام پہنچانے کے لیے جاتے تھے، اور وہاں پر کوئی فتنے کا خطرہ نہیں تھا، کیونکہ حضور موجود ہیں، دعوت اسلام ہے۔ میرے آقا وہاں پر اگر کوئی فتنہ کھڑا ہوتا، حضور کے سامنے کوئی فتنہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ حضور کے سامنے تو آ کر کوئی خارجی آ رہا ہے، کوئی غیر مسلم آ رہا ہے، کوئی یہودی آ رہا ہے، تو وہ تو سرکار کا چہرہ دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ تو اس وقت میں کوئی خطرہ نہیں تھا، فتنوں کا، فسادات کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے حضور نے اجازتیں دے دیں۔ حضور آئے، حضور نے محبت و ابتدائی اسلام تھا۔ اب چونکہ ہمارے پاس دین مکمل ہو چکا ہے، ہمارے پاس احکامات مکمل ہو چکے ہیں کہ قرآن حدیث ہمارے پاس تو ایک نظام موجود ہے نا، تو اسی نظام کے تحت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہی نظام ہمیں آ کر یہ بتاتا ہے کہ وہ در مصطفیٰ تھا، وہاں پر نہ کوئی فتنہ، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی اختلاف، کیونکہ میرے آقا تو ان چیزوں کو مٹانے کے لیے موجود تھے وہاں پر۔ اب ہمارے اندر اتنی وسعت کہاں رہی؟
ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا انداز ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جب ہمارے پاس وہ معیار نہیں ہے، وہ انداز نہیں ہے، تو ہم اس منزل کی طرف چلے ہی نہ جس منزل پر چلنے کے باوجود اتنے بڑے بڑے نقصانات، اتنے خطرے کھڑے ہو جائیں، لڑائیاں ہو جائیں، اختلاف ہو جائیں۔ تو میں وہی بات کر رہا ہوں، امت میں اختلافات کو ختم کرنے کا یہی واحد ذریعہ ہے کہ آپ چونکہ اسلام میں داخل ہیں تو ہم اسلامی حدود کے اندر رہیں گے۔ وہ اگر آتے ہیں تو مساجد مدارس میں آئیں، ان کو وزٹ کروائیں، لیکن جو ہماری مقدس جگہیں ہیں، ہماری مقدس جگہوں کے اندر داخل ہونے کے لیے تو شرط ہے کہ بھائی مسجد میں داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں، بھائی اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اسلام کو تسلیم کر لیں۔ آپ مسجد میں بیٹھیں، مدرسے میں بیٹھیں، ہماری مقدس جگہوں پہ بیٹھتے ہیں تو آئیں وضو کریں۔ اچھا وضو کر لیا اور دل میں وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم تو ماننے کے لیے آئے، تو پھر بھی آپ بٹھائیں گے اندر، ان کو کلمہ پڑھائیں، ان کو اسلام میں لیں۔ بات یہ کہ دور کی بات ہے، یہ دور بہت تشدد قسم کا دور ہے، اس میں بڑے اختلافات، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے۔ آج مسلمان کو برداشت نہیں کرتا، تو ہم اگر یہ کہیں کہ سارے ہی آ جائیں تو اس میں لڑائیاں بڑھیں گی، خطرات بڑھیں گے۔ اگر کوئی اوپری سطح پر کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جی کوئی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ ہم لے کر آئے ہیں، مسلمانوں میں لڑائیاں نہیں ہوں گی، تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت پیارا جواب دیا مفتی زاہد اسلم صاحب آپ نے۔ یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت چاہوں گا، ویورز چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔ ویلکم بیک ویورز، چلتے ہیں علامہ قمر علی شاہ نقوی صاحب کے پاس۔ جی علامہ صاحب، جس طرح سے مساجد کے حوالے سے مفتی صاحب نے ہمیں بریف کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں پر آج کے دور اور آج کے وقت کے لحاظ سے جس طرح سے ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، اگر کوئی غیر مسلم وہ کہتا ہے کہ ہم دیکھیں ان کی عبادت گاہیں کیسی ہیں، اور اگر ہم پاکستان سے باہر کی بات کریں، میں کسی کنٹری یا ریجن یا کسی اس کی نام نہیں لیتا، لیکن اگر لے بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پر تو مساجد میں باقاعدہ وزٹ بھی کرایا جاتا ہے، جایا بھی جاتا ہے، بلکہ اپنے پاکستان کے اندر لاہور کی شاہی مسجد ہے یا باقی جگہ ہے، وہاں ہر مذہب سے ریلیٹڈ جو ہے وہ جا کے وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، عبادت گاہوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر یہاں پر تو کچھ پابندیاں مجھے عائد نظر آ رہی ہیں، اب آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا جی کہ اگر کوئی آ رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہتا ہے، اس کا مقصد توہین نہیں ہے، اس کا مقصد تذلیل نہیں ہے، تحقیر نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کہ میں سمجھوں اسلام کو، بالکل انہیں دیکھوں قریب سے جا کر، تو ہمارے لیے اس کے لیے دروازے اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، ہاں اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، بالکل صحیح، آئے دیکھے اسلام کو، پڑھے، سوالات کرے، کیونکہ ہم کنویں کے مینڈک نہیں۔ بالکل صحیح۔ دنیا بہت فارورڈ ہے، جی دنیا میں مغرب فکر کر رہا ہے، تفکر کر رہا ہے، بالکل صحیح، وہ ہر چیز کو پڑھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے بعد پھر جا کے ایک رائے پہ، ایک نتیجے تک پہنچتا ہے۔ اسلام ہے ہی ایسا مذہب، ایسا دین جو ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو ہے ہی اسلام۔ اب یہ رک گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو عیسائی کہلائے، جی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فالوور تو یہودی کہلائے، ہے تو دین ابراہیمی ہے تو دین ہم انہیں سب کو دعوت دیں گے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے بادشاہوں کو، بالکل، یہ جو نجران کا قافلہ آیا تھا تو نجران کو خط لکھا تھا، جی اہل نجران آئے تھے، اس کے بعد مباہلے تک بات پہنچی تھی، بالکل، تو لوگوں کو دعوت دیں، آئیں اسلام کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، اور اگر پھر بھی کچھ گنجائش ہے تو دفاتر میں بٹھائیں، بالکل صحیح، وہاں پہ اگر نہیں بٹھانا چاہے، بالکل صحیح، اور بہتر یہ ہوگا کہ فراغ دلی سے معاملات کو نمٹائیں، ہمیں بہت آگے جانا ہے، بے شک اسلام کا غلبہ، بے شک پورے ادیان عالم پر اسلام کا غلبہ ہونا ہے انشاءاللہ، بے شک، اور وہ سیرت رسالت ہمارے پیش نظر رہے گی۔ بے شک، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لوگوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو میرے نبی اکرم کا اتباع کرو، بے شک، فاتبعونی، مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو، بے شک، اگر میرا اتباع کر لیا تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اتباع رسالت یہی ہے کہ دیکھیں آئینہ، اسے دیکھ دیکھ کے ہم چلتے چلے جائیں، اور جہاں تھوڑے مشکلات ہیں تو وہاں بیٹھ کر پھر ہم بحث کریں، معاملات کو حل کی جانب لے کر جائیں، انشاءاللہ اسلام ہر جگہ رونق سے نظر آئے گا، ماشاءاللہ بہت پیارا جواب دیا۔ میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا، اور یہ میں جاننا چاہوں گا مفتی زاہد اسلم صاحب سے۔ مفتی صاحب، میرا آنکھوں دیکھا واقعہ، معذرت کے ساتھ، میں خانہ کعبہ کے اندر موجود اور نماز کا انتظار کر رہا ہوں، خانہ کعبہ میرے سے چند قدم کے فاصلے پہ، اور وہاں پر اگر کوئی اردو میں بات کرتا ہے نا تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں، آواز آٹومیٹک آتی ہے کہ ہاں یار کوئی ہے، اپنا قریبی ہے۔ میرے پیچھے کی صف کے اندر کوئی دو صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی آپس میں گفت و شنید ہو رہی ہے ایسا ایسا، اور وہ آپس میں بات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں
کہ چلو اٹھو چلیں نماز ہونے والی ہے, ہم چل کے کمرے میں چل کے ہوٹل میں نماز پڑھ لیں ورنہ ہمیں یہاں نماز پڑھنی پڑ جائے گی. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بلیو کریں, میں نے کسی سے سنا نہیں ہے, میرا اپنا, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور واللہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ایسے رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے. دیکھیں اب یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا, اور بظاہر مجھے آپ کے سوال سے یہ لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی مقدس جگہ مسجد نبوی ہے, وہاں روضہ رسول ہے, تو لوگوں نے وہاں اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی وجہ بنیاد بنائی, یہ کوئی اور مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر دو بنیادی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اگر کوئی فروعی اختلافات کو بنیاد بنا کر نماز نہیں پڑھی تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز باجماعت کو ترک کیا وہ بڑا گناہ گار ہے. حدیث کے یہ بھی لفظ ہیں کہ اس شخص سے اس ایک نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اچھا, اس کے بعد اگر کوئی عقائد کا مسئلہ ہے جس سے اس کو لگتا ہے کہ اس امام سے میں نے سنا ہے کوئی نبی کی گستاخی, کوئی شاعر اسلام کی گستاخی, یا اہل بیت کی گستاخی, یا صحابہ کی گستاخی, اس بات کو بنیاد بنا کر وہ نماز نہیں پڑھتا, تو آپ دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا عقیدہ ہے, وہ کس مکتب سے تعلق رکھتا ہے. تو اگر اس کو بنیاد بنا کر وہ جا رہا ہے تو ہم اس کو یہ بھی مجبور نہیں کریں گے کہ چلو بھائی پڑھو ہر حالت میں. وہ نہیں پڑھ رہا تو ہم اپنے جواب دہ ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ کا دل اطمینان نہیں پکڑتا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ ضروریات دین کا ہی منکر ہے, کوئی مطلب اللہ رسول تو اللہ کے بعد اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت پر ہی منکر ہے کوئی بندہ, تو آپ نے سنا ہے کوئی گستاخی, جب تک اس نے رجوع یا توبہ نہیں کی تو اب آپ کا دل اطمینان نہیں پکڑتا تو نہ پڑھے. اس نے نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ اپنے کانوں سے سنا, اگر دیکھا سنا, لیکن اس نے سنائی باتوں پر تو بے وقوفی ہے, کیونکہ الیقین لا یزول بالشک. اب یہ میں آپ کو اصولی قانون بتا رہا ہوں, جس طرح کہ ہمارے یہاں وکلاء کو LLB کروایا جاتا ہے تو ہمارے یہاں اصول فقہ میں یہ اصول پڑھائے جاتے ہیں, اور میں خود پڑھاتا ہوں الحمدللہ. ہمارے یہاں اصول شاشی پڑھائی جاتی ہے, اور نور الانوار اصول فقہ کی کتاب ہے وہ پڑھائی جاتی ہے, حسامی, توضیح تلوی, اصول بزدوی تک یہ سارے چونکہ مطالعے میں رہتی ہیں, تو ان کے حوالے سے یہ اصول ہے کہ شک سے آپ یقین کو ظاہر نہیں کر سکتے. ایک یقین ہے, ایک شک ہے, ایک آنکھوں سے دیکھا ہوا حال ہے, ایک سنی سنائی بات ہے. سنی سنائی بات ہے کہ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, آپ نے خود دیکھا سنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ سنی سنائی باتوں پہ میرے بارے میں کوئی آپ کو آ کے بھڑکا دے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ جب آپ کو کوئی بات کہی جائے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں خوب تحقیق کریں. ان جاءکم فاسق بنبأ سورہ حجرات کے اندر ہے. تو بہرحال اب ضرورت ہے ہمیں مسلمانوں کو جڑ جانے کی, محبت کرنے کی, ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کی جو لوگ آپ کے نبی کو ہی نہیں مانتے, ان لوگوں کا مقابلہ کریں جو لوگ آپ کے اسلام کو ہی نہیں مانتے. ہم آپس میں لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں. علامہ قمر علی شاہ نقوی صاحب, مجھے اسی حوالے سے آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ میرا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ کہ پیچھے بیٹھے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر احاطے میں جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جی جماعت ہونے والی, ہم ہوٹل میں چلتے ہیں, کمرے میں چل کے نماز پڑھیں گے. وہاں پر تو میں نے دیکھا ہے ہر کسی کو کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے, کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی ہاتھ یہاں باندھا ہوا ہے, اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے. کوئی کسی کو آ کے نہیں کہتا تم ایسے نماز کیوں پڑھ رہے ہو. ایسے ہی ہے. خالق کے پاس آ گئے تو تمام رنگ و نسل کی تفریق مٹ گئی. بالکل بالکل. وہاں رب البیت رب کعبہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں, بیت الاکبر کے سامنے آپ کھڑے ہیں. بالکل. وہاں پر اگر آپ وہاں بھی دل صاف نہ ہوا اور وہاں سے بھی پاکیزگی و طہارت لے کر نہ آئے, وہی تفرقے وہی معاملات رہے, جی پھر مناسب نہیں ہوگا. اب نہیں معلوم وہ دو افراد کیوں ایسا کر رہے تھے اور ان کا مقصد کیا تھا. تو اگر وہ کر رہے تھے تو ہمارا بھی فرض بنتا تھا ہم ان سے پوچھتے مسئلے کو, اگر اصلاح کر پاتے ان کی تو کر لیتے تو بہتر تھا. وہاں ہم نے دکھانے حج کا مقصد کیا ہے, اجتماع, مسلمانوں کی قوت. ہم اتنے بڑے مسلمان اور ایک طریقے سے اگر وہاں پر بھی ہم علیحدہ اور سیپریشن سب الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں تو یونٹی تو نہیں ہو پائی. ہمارے آج کے پروگرام کا ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اتحاد المسلمین کی طرف ایک مسلمان ہو جائیں, ایک یکجا ہو جائیں, ایک مٹھی ہو جائیں. حج کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوں, بالکل, اپنے مسائل ڈسکس کریں, بے شک, ایک ملک اپنے مسائل بیان کریں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کہیں پیسہ ہے کہیں پیسہ نہیں ہے یا نہیں ہے وہاں
کہ بیمار ہیں کہیں ڈاکٹر زیادہ ہیں، جو بیمار ہیں ڈاکٹر دیں. جس طرح سے مسلمانوں کو مستفیض کیا جا سکتا ہے ہم انہیں فیضیاب کریں، یہ مقصد ہے. بہت پیارا جواب. آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. لاسٹ میں آپ سے مفتی صاحب پیغام اس امت کے لیے یکجہتی کے لحاظ سے. دیکھیں جی، پیغام یہ ہے کہ آپس میں محبتیں بانٹیں، اختلافات کو پس پردہ ڈالیں. ان ساری چیزوں کو ختم کر کے اس وقت ضرورت ہے اسلام کو عام کرنے کی، اور جو اغیار ہیں ان تک پیغام محبت پہنچائیں. آپس کے اختلاف ختم کر کے اس وقت ضرورت ہے کہ رسول اللہ کے نبوت اور رسالت پر پہرا دیں. حضور کی جو عزت ہے، حضور کا جو پیار ہے، اس کو عام کریں. ہمارے نبی کا جو مقام ہے اس کو پہچان کر اس مقام کے مطابق اپنے اعمال اور اپنے کردار کو اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ علیہ کامیابی. ماشاءاللہ، بہت پیارا. جب علامہ قمر علی شاہ نقوی صاحب پیغام اس پبلک کے لیے، کیمرہ آپ کے سامنے. قال اللہ سبحانہ وتعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. پروردگار فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ کرو، بے شک تفرقہ اختیار نہ کرو. بس ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہم فرقے کو فوقیت دے رہے ہیں یا اللہ کی رسی کو فوقیت دے رہے ہیں. انشاءاللہ اگر فرقہ ہمیں تعاون کر رہا ہے رب العالمین تک پہنچنے کے لیے تو اس کو فالو کرتے ہوئے ہم پہنچیں گے، اور ایک دوسروں کے لیے اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ بنیں گے، سبب بنیں گے کہ ہم بھی پہنچیں اور دیگر افراد بھی ہمارے ساتھ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. بہت پیارا جواب آپ دونوں مہمان گرامی کا. ویورز، آج کے پروگرام کا مقصد ایک یونٹی تھا، ایک اتحاد تھا، تاکہ ہم مسلمان کس طرح سے متحد ہو سکتے ہیں. اور مسجد اللہ کا گھر، مسجد ہے، اس میں ہم تمام کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر کوئی بھی مسلمان بھائی آیا ہے، کیونکہ جس طرح میں نے پروگرام کے دوران پڑھا کہ آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ و باللہ الیوم الآخر، جب آخرت پہ ایمان آ گیا، ہم مسلمان ہو گئے، اس کے بعد باقی چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ بیسک جب ہم مسلمان ہو گئے، سجدے کی نیت سے، نماز کی نیت سے کوئی بھی آ رہا ہے تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا ہے، ہمیں اس کو سینے سے لگانا ہے. ہمیں اپنے اخلاق سے ثابت کرنا ہے کہ کل کو وہ جو مساجد ہماری خالی پڑی ہوئی ہیں وہ ہمارے اخلاق سے بھرتی چلی جائیں. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو مجھے بہت زبردست، بہت پیاری لگی. ایک گاؤں کا چھوٹا سا ایک واقعہ ہے. گاؤں کے اندر ایک مسجد ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے گاؤں والوں کو سب کو جمع کر کے انہوں نے کہا کہ ہم ان سب کو نمازی کیسے بنا سکتے ہیں. انہوں نے کیا کہ بایو میٹرک مشین لگا دی اور سب کو کہہ دیا کہ سب کی انٹری ہو چکی ہے، اور جو بھی آئے گا ہر نماز کے اوپر اپنا بایو میٹرک یوز کرے گا اور نماز ادا کرے گا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا پیارا طریقہ ہے. اور جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی اٹینڈنس پورے سب کے سامنے رکھی جائے گی کہ اس نماز میں تم نہیں تھے. اگر ہم تھوڑا سا اپنی میموری ریوائز کریں، بچپن کی طرف جائیں، تو شروع میں ایک جنتری ہوتی تھی، ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی جس میں ہم جو ہے امام صاحب سے وہ لکھوا کہتے تھے ہم نے یہ نماز ادا کر دی، ہم نے یہ نماز ادا کر دی، یہ نہیں کری، یہ رہ گئی. تو اس سے ہمیں کیا ہوتا تھا، ایک فوقیت ملتی تھی، ہمیں ایک موٹیویشن ملتی تھی. اس موٹیویشن کے اندر ہم نماز کی پابندی کرتے تھے. مقصد آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے متحد ہو سکتے ہیں، کیسے ہم سب جمع ہو سکتے ہیں. وہی جس طرح سے نقوی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. السلام علیکم، اللہ حافظ.